Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو ود مسعود حسن کے ساتھ۔ 12ویں دن میں روسی اور یوکرین کی جنگ داخل ہو چکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان کا جو بیان تھا انٹرنیشنل کہ وہ جو غلام نہیں ہے کسی کے، نہ یورپ کے غلام ہیں، پاکستانی قوم کسی کے غلام نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مطابق اپنے فیصلے کرے گی۔ تو یہی صورتحال انٹرنیشنل میڈیا ہیں جو اپنے کئی اخبارات ہیں جس میں روسی ٹی وی بھی شامل اور دوسرے جو سے اور نیٹ ورک ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل یہ خبر چھاپی ہے کہ عمران خان کا یہ بیان اس طرح ہے۔ تو اس کے بعد بہت ساری کہنے کے صورتحال پاکستان کے خلاف جاری، کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بیان سنا ہے اور پاکستان کے بیان کی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، پاکستانی لوگ تھے جو انہوں نے تائید کی یا بیان کو پسند کیا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ لیں کہ جو امریکہ تھا ان کو تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا، ان کے امام تک بھی پیغام یہ پہنچ گیا عمران خان کے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور روس اور یوکرین کے معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہے، وہ اس پہ قائم رہے گا۔ وہ کسی کے دباؤ میں آ کے کہہ لیں کہ کسی کے خط کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے اپنی اسٹیٹمنٹ تبدیل نہیں کرے گا۔ تو اسی کے اوپر کہہ لیں کہ وہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اس جو کہہ لیں کہ جواب پر بہت سے یورپی ممالک کے بڑے ٹی وی نے یہ بیان چھاپا ہے اور اس بیان کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہہ لیں کہ روس کے ایک بیان آیا صدر کا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کتوں کو مارنے کا وقت، انہوں نے یہی الفاظ یوز کیے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مارنے کا وقت آ گیا ہے جنہوں نے عوام پر حملے کیے۔ اور اسی سلسلے میں کہہ لیں کہ روس کے ساتھ صدر طیب اردوغان کا رابطہ بھی ہوا ہے اور انہوں نے تفصیلی بات کی ہے اور روسی صدر نے یہ یقین دہانی دلائی اگر یوکرین ہمارے مطالبات کو مان لیتا ہے، ہماری شرائط کو مان لیتا ہے تو یہ جنگ بندی کر دی جائے گی اور یوکرینی فوج اگر ہتھیار ڈال دیتی ہے تو یہ کہہ لیں کہ جنگ بند کر دی جائے گی اور جتنی بھی جب تک کہ وہ کہہ لیں کہ اپنے ملک کو نیٹو کا حصہ نہیں بناتی اور دوسرے مطالبات انہوں نے روسی صدر نے جو بتائے طیب اردوغان کو اگر یہ مان لیتی تو ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو روس کی فوج ہے اس نے کافی بڑے علاقوں پر یوکرین کے جو کہہ لیں کہ قبضہ کر لیا، کیف کے کافی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پہلے آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہے تھے ریڈ کلر کے یا پنک کلر کے نقشے کے اوپر، لیکن وہ بڑھ گئے ہیں جس پر روسی فوج کا قبضہ ہے اور روس نے کہہ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب اپنے ہدف حاصل کر لیے ہیں بہت سارے، جس میں چند ایک رہ گئے ہیں۔ 2 ایٹمی پلانٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ ایک پورٹ ہے اس پر قبضہ کر لیا، بڑی انٹرنیشنل پورٹ ہے جہاں سے یوکرین اپنے ساز و سامان کو دوسری دنیا میں بھیجتا ہے، گندم، اجناس اور دوسرے معدنیات وغیرہ یوکرین سے جو نکلتی تھی وہ دوسرے ممالک میں بھیجتی تھی۔ تو اس کے بعد روسی صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر ان کی شرائط کو مان لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ترکی نے وہی رول ادا کیا جو آذربائیجان اور کہہ لیں کہ آرمینیا کی لڑائی میں روس نے ادا کیا تھا کہ انہوں نے اپنا بیان دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا مذاکرات کا حل چاہتے ہیں۔ اسی طرح ترکی نے اپنا کردار ادا کیا کہ انہوں نے روس اور یوکرین کے معاملے کا اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، لیکن اس جنگ کا اثر ہے جو یوکرین کے لوگوں پر اس طرح ہوا ہے کہ وہاں پہ خوراک کی کمی ہو گئی ہے، میڈیسن کی کمی ہو گئی ہے، لوگوں کو جان و مال کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو اس کو اقوام متحدہ کو جلد از جلد، کیونکہ اس دور کے اندر جب آپ کہہ لیں کہ تمام صورتیں موجود ہیں تو اس کے اندر جنگ کو رکنا چاہیے کہ ہر صورت میں۔ اور جو سے روسی صدر کے ساتھ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، یہ ملاقات اس وقت کی ہے جب کہہ لیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم روس کے صدر کے ملنے کے بعد فوراً جرمنی چلے گئے، کیونکہ جرمنی کی جتنی گیس روس سے جرمنی جاتی ہے گیس جتنی کسی اور یورپ کے ملک میں نہیں جاتی ہے، اور جرمنی اپنے آپ کو کہیں الگ سٹینڈ کرتا ہے ان تمام علاقوں سے جو یورپی یونین کے ان کے ساتھ ان کا کوئی اختلافات چل رہے ہیں۔ تو زیادہ تر سپلائی جو جرمنی جاتی ہے روس کی، تو ان کو درمیان جو مذاکرات ہیں اور تاکہ یہ روس کی سپلائی جاتی رہے۔ اور اس کے علاوہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بہت زیادہ اپ ہو گئی ہے، یہ کہنے کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر جو سا آ گئی ہے، اس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تیل کے تقریباً $108 کا بیرل ہو گیا ہے۔
تو یہ صورتحال مہنگائی کی طرف لے کے جائے گی، عالمی دنیا میں اس کے اثر پڑیں گے، پاکستان میں بھی اس کے اثر آئیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح پچھلی دفعہ کہا کہ وہ آنے والے بجٹ تک پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے اور بجلی کی قیمتوں میں نہیں اضافہ کریں گے۔ تو یہ تمام صورتحال تھی۔ یوکرین کے کچھ علاقے ہیں جس میں بہت صورتحال خراب ہے، وہاں پہ بمباری ہوئی ہے، علاقے جو سے کہ لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا، جانی نقصان ہوا ہے۔ تو عالمی جتنے بھی کہہ لیں گے ادارے ہیں، WHO ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے ادارے، ان کو یوکرین جانا چاہیے تاکہ وہاں کی صورتحال کو اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکیں، کیونکہ جب دو بڑی آپس میں طاقتیں لڑتی ہیں تو اس طاقتوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ تمام معاملات کو ہینڈل کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی جو 12ویں دن کی اپڈیٹ تھی یوکرین پر مختصر سی اور تفصیلی نہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ یوکرین کی طرف سے کافی زبردست قسم کے کہہ لیں کہ میزائل یوز کیے جا رہے ہیں جو یورپی یونین بذریعہ ان کو دے رہی ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہی، لیکن ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ برطانیہ کے جو انہوں نے ایک آفیشیل بیان دی بھی، کوئی بھی سرکاری ریٹائر فوجی اور نہ ہی کوئی سرکاری فوج کی پلٹون کوئی یا کسی طرح کا کوئی بھی بندہ یوکرین جا نہیں سکتا اور جا کے لڑائی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے آفیشیل طور پہ اس کا بیان دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت اچھے قسم کے کہہ لیں کہ میزائل سسٹم یوز کیے جا رہے ہیں یوکرین کی طرف سے، جو کافی ہیلی کاپٹرز ہیں اور جنگی طیارے ہیں جن کو گرائن، اس میں کہہ لیں کہ آپ سٹرنگر میزائل کی اقسام یوز کیجیے۔ سٹرنگر میزائل آپ کو پتہ ہے کہ روس کے خلاف افغانستان میں امریکہ نے استعمال کروائے سٹرنگر میزائل، وہی سٹرنگر میزائل آج روس کے خلاف یوکرین استعمال کریے۔ تو سٹرنگر میزائل ایک ایسا میزائل ہوتا ہے جو اگر آپ کسی بھی ہیلی کاپٹر یا جس بھی کہہ لیں کہ بھی سمت میں جاتے ہو، اس کے اگر ایک کیپچر اس پہ ایک آپ فلیش مار دے تو وہ فلیش پڑھ کے اس کے پیچھے میزائل لگ جاتا ہے، وہ جدھر بھی جائے گا میزائل اس کو جب تک ہٹ نہیں کرے گا تو وہ میزائل کہہ لیں کہ رکے گا نہیں اور اس کا کہہ لیں کہ پیچھا کرے گا جہاں تک بھی ہوا۔ اسی طرح کے کافی اچھی اسلحہ دیا جا رہا ہے یورپی یونین کی طرف سے اور امریکہ اور دوسری ممالک کی طرف سے، لیکن وہ خود نہیں آ رہے، خود فوج نہیں بھیج رہے براہ راست۔ اس لیے روسی صدر بار بار یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک آیا جس جنگ میں تو یہ جنگ عالمی جنگ بن سکتی ہے اور ہم اپنے ویپن جو سے ایٹمی ویپن ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ یہ جنگ رک جائے اور کسی بھی خطرناک صورتحال کی طرف نہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل نیوز ویو کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔